میزبان حافظ راشد علی. آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی. اس پروگرام کا بنیادی مقصد اہم دینی مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. ربیع الاول کے حوالہ سے ہمارا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری ہے. پاکستان کی معروف اور معزز شخصیات کو ہم سر پر دعوت دیتے ہیں. آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کا بہت بڑا نام، عظیم مذہبی سکالر، ناظم مالیات جمعیت اتحادہ پاکستان، پروفیسر سیف الرحمان بٹ حافظہ اللہ کو. وہ ہمیں سیرت النبی کے ایک اہم مسئلہ پر یعنی علم کی اہمیت اور فضیلت پر ہمارے سوالات کا جواب دیں گے. علم کی اہمیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے انداز سے بیان فرمائی ہے. پہلی وحی کا آغاز اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تعلیم کی اہمیت اور افادیت کو زور دیا. پہلی جنگ یعنی جنگ بدر کے اندر جو قیدی گرفتار ہوئے، رسالت مآب نے حکم دیا کہ وہ قیدی بچوں کو تعلیم دیں اور رہائی پالیں. حضرت سے سوال، پہلے تو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے معزز مہمان پروفیسر سیف الرحمان بٹ صاحب کو. حضرت، میں آپ سے سوال میرا رکھنا چاہتا ہوں کہ علم کی اہمیت کیا ہے؟ جی بہت شکریہ پروفیسر راشد علی صاحب. آپ سب نے، آپ کے سیٹ نے اور آپ کے مینجمنٹ نے بڑا اچھا اہتمام کیا ہے. اصل میں کرنے والا کام بھی یہی ہے کہ ہم اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ اور فا شخصیت امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر گوشے کو ان کے فالوورز کے سامنے اور اقوام عالم کے سامنے پیش کر سکیں. ماشاءاللہ، یہی سیدھے راستے پر چلنے کا ایک طریقہ ہے. بے شک. تو جہاں تک آپ کا سوال ہے، علم کی بہت زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی. بے شک. اور ناطق وحی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت کے ذریعے سے بھی علم کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے. بے شک. اس سے بڑی فضیلت علم کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، ماشاءاللہ، کہ وہ رحمان کی ذات ہے جس نے اپنے آخری پیغمبر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے علم سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ماشاءاللہ. کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے کوئی بھی استاد نہیں تھے. ماشاءاللہ. جو آپ کو علم القاء ہوا ہے، جو آپ کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائن فراہم کی ہے، جو آپ کو علمی طور پہ معمور کیا ہے، مبعوث کیا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی ذات کا علم تھا جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو دوسری جگہ پہ فرمایا کہ علم جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تھا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سبحان اللہ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو وہ علم سکھایا ہے جس کا آپ کو علم نہیں تھا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ یہ جو علم ہے یہ اللہ کا فضل ہے. ماشاءاللہ. تو فضیلت میں ہم نے 2-3 چیزیں یہ سیکھی ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الوحی اور جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا علم تھا وہ اللہ نے خود سکھایا. سبحان اللہ. دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تک جو علم کا ذخیرہ ہم نے بھیجا ہے، یہ علم کا ذخیرہ آپ کے پاس پہلے نہیں تھا، یہ ہم نے آپ کو دیا ہے. تیسری بات ہم نے یہ سیکھی
کہ اللہ نے اس علم کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے، اپنا فضل قرار دیا ہے. یہ علم یہ تو رسالت ما بخاصہ ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ وحی کے بغیر نہیں بولتے. حضرت ہمارے معاشرے میں امت مسلمہ یعنی مسلم ممالک اور ویسٹرن ممالک میں تعلیمی فقدان ہے، ایک بہت بڑا فرق ہے. یعنی ہمارے دیکھیں مسلم ممالک میں سائنسی علوم کی کمی ہے، بلکہ ہمارے ملک میں تو عصری علوم کی کمی ہے. آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، نمبر آف بچے تعلیم حاصل کرتے ہی نہیں ہیں، نہ مدارس کی نہ عصری تعلیم کرتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، والدین پڑھاتے نہیں، شعور نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ علم کی تاریخی حیثیت کیا ہے، یعنی کہ بیس سے پہلے اس کا حال کیا تھا اور اب ہم نے کیا حال کیا ہے تعلیم کا. جی بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا پروفیسر راشد صاحب، آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. علم کا جو تاریخی پس منظر ہے، آپ سیرت ابن ہشام بڑی خوبصورت کتاب ہے سیرت کے حوالے سے، اسی طرح سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت النبی ہے، اسی طرح مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے یہ لکھا الرحیق المختوم کے نام سے انہوں نے مقالہ لکھا تھا. یہ کتاب نہیں تھی، پھر بعد میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی. آپ ان کتابوں کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ علم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی وادی ظلمات کے بحر بے قرار میں ڈوب رہی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. چشم فلک انسانیت کی تذلیل پہ نقاب چہرہ تھی، آسمان دیکھ دیکھ کے انسانوں کی حالت زار کو رو رہا تھا. اور جس طرف نظر پڑتی تھی، مورخین نے لکھا ہے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہاں پر جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس کا قانون جاری و ساری تھا. آپ اندازہ لگائیے، جہالت کا عالم یہ تھا کہ باپ کے فوت ہونے کے بعد بیٹا اپنی بیوہ ماں سے نکاح کر لیتا تھا. باپ فوت ہوا اور بیٹے کی موجودگی میں بیٹے نے اس سے نکاح کر لیا. اس سے بڑی کوئی جہالت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. پھر جہالت یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو نعمت کہا ہے. بے شک. اور میں تو یہ بات کہتا ہوں یہ رحمت ہے. رحمت. سیرت النبی کا ایک گوشہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں جیسی دولت سے نوازا ہے. بے شک. اس دور میں جب بیٹوں کی بڑی قدر و قیمت تھی. بے شک. لیکن پھر کیا کہا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، انہیں فوت کر دیا. بے شک. لوگوں نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو جڑ کٹ گئی، آپ کا تو بیٹا ہی نہیں. آپ حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی، انہیں زندہ بھی رکھا، ان کی نسل بھی چلی آگئی. اور آپ نے اپنی بیٹیوں سے وہ محبت کی ہے. یہ اس جہالت کے دور کے اوپر بہت بڑا تمانچہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہ دور جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، یعنی ایک ایک لفظ پہ 20 واقعات بیان ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت بڑا قیمتی ہے تو میں بات آگے چلاتا ہوں کہ حالت زار اس قدر بری تھی کہ الامان الحفیظ، یعنی انسانوں کے کاندھوں پہ، یعنی کہ ایک بادشاہ ہزاروں انسانوں کے کاندھوں پہ سوار ہوتا ہے، نصر در نصر لوگ غلام تھے ایسے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے معاشرے میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ شیطان ہر 4 سوئے عالم میں ننگا ناچ رہا تھا. بے شک. اور حالات یہ تھے، شاعر نے کہا خورشید و انجم تھے مگر بے نور تھی دنیا. خورشید و انجم تھے مگر بے نور تھی دنیا، خدائی جگمگائی جب زمین پہ آدمی آیا. سبحان اللہ. شب ظلمت کے ہنگاموں میں گم تھی عقل انسانی، کہ یکا یک تاک کعبہ پہ چراغ ہاشمی. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے غریب کو سہارا دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جب آپ بڑے پریشان تھے، پہلی وحی نازل ہوئی اور
دوسری وحی اور پہلی وحی میں ایک بہت ڈسٹینس تھا جس کو فترۃ الوحی کہا گیا. بے شک. ٹھیک ہے. تو بڑے ہی پریشان تھے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو. تو یہاں پر حضرت خدیجہ نے ایک بات کہی رضی اللہ، بڑے تاریخی کلمات کہے. فرمایا آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، بے شک. آپ تو بے سہاروں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ تو غم گساروں کا غم بانٹنے والے ہیں. اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. بے شک. سبحان اللہ. پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی چچا بھائی کے پاس. بے شک. انہوں نے ساری علامات کو دیکھ کر پہچان لیا. صحیح. سبحان اللہ. انہوں نے کہا ہے میرے بھتیجے، کاش میں اس وقت زندہ ہوں اور صحیح سلامت ہوں جب آپ کے مکہ کے باسی، آپ کے اپنے، آپ اپنے گھر سے یہاں سے نکال دیں. فرمایا مجھے نکال دیں گے؟ کہا ہاں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ بہت برا حال تھا، مالی اعتبار سے، تمدن کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، تعلقات کے لحاظ سے، اسی طرح رشتوں کے لحاظ سے. یہ ایک آئلی معاملات جو تھے، جو وہ ڈسکنیکٹ تھے اللہ کی ربوبیت کے حوالے سے، خدائی کے حوالے سے، اس کی عبادات کے حوالے سے، اس کی تو آپ بات ہی نہ کریں. بے شک. بات کرتے ہیں کہ جہالت کا اثر اس قدر تھا کیونکہ ان کے پاس وہ علم نہیں تھا جس کو اللہ نے کہا ہے والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ کے نیک مطہر پاکیزہ بندوں میں سے اللہ نے بے شمار لوگوں کو علم کے درجات سے نوازا ہے. اور قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. میں تو اس سے یہ استدلال کرتا ہوں، یقیناً یہ آیت اطاعت الہی اور اطاعت رسول پر ہے، لیکن میں عرض یہ کرتا ہوں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کیسے ہوگی؟ جب علم ہوگا تو اطاعت الہی ہوگی اور اطاعت رسول بجا لائیں گے. اور جو اطاعت رسول اور اطاعت الہی کے سرمایہ سے، سرمایہ حیات سے اپنے آپ کو مزین کر لیں گے، اللہ نے ان کے درجات بیان کیے ہیں. النبیین پہلا درجہ، نبیوں سے اوپر رسول کا درجہ، رسول نبی، پھر اس کے بعد صدیقین، یہ بھی ایک درجہ ہے، والشہداء یہ بھی ایک درجہ ہے، والصالحین یہ بھی ایک درجہ ہے، وحسن اولئک رفیقا. اللہ نے خود کمپلیمنٹ پاس کیا ہے. اس سے اچھی رفاقت اور ساتھ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کی ان وادیوں میں شمع علم کو جلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے میرے رب نے معلم بنا کر بھیجا ہے. پھر واضح کر دیا کل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ بھئی ان پڑھ اور جاہل، پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں برابر ہوں. جی بالکل. مگر افسوس ہے کہ ہمارے ہاں پڑھے لکھے اور ان پڑھ کے ووٹ کی ویلیو برابر ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے. یہ پڑھے لکھے دور کا یعنی یہ اقبال کی زبان میں جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں لوہوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. حضرت پھر اللہ کے پیغمبر نے علم کی اہمیت کو بڑے واضح بیان فرمایا، اور آپ نے واضح فرمایا کہ میں یرید اللہ بھی خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی جو فقاہت ہے وہ علم سے حاصل ہوگی. مگر ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے وہ علم کو عصری اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اسے مرکزی اہمیت نہیں دیتا. اس سے کیا اسباب ہے؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے، جیسے پہلے گزشتہ سوال میں آپ نے ایک اشارہ اٹھایا، یہ مغرب ہے اور یہ مشرق ہے. بے شک. مغرب جدید علوم اور سائنٹیفک جتنی ایولیوشن ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ دنیاوی، جسمانی اور مادی علوم پر کام کر رہا ہے. بے شک. دوسری طرف مشرق ہے جس میں زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں. یہ انہیں چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ تھا گول آف لائف. بے شک. میں کہتا ہوں کہ اس کائنات میں، اس یونیورس میں ہر فرد و بشر جو اس امت کا فرد ہے، ان سب کے لیے صحیح لائن آف ایکشن
صحیح ڈائریکشن کیا ہے، عبادت خداوندی، اور یہ گول آف لائف تھا. بے شک. کیا انسانوں یہ تمہارا مقصد ہے زندگی کا؟ بے شک. ہوا یوں، دنیا اور دنیاوی علوم اور دنیاوی معاملات یہ ساری چیزیں تھیں ضرورت کے تحت. بے شک. مسلمانوں سے غلطی یہ ہوئی، انہوں نے، مغرب نے تو یہ کیا ہی کیا. بے شک. کیونکہ ان کو تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، انہوں نے تو کرنا ہی یہ تھا. بلکہ میں کہتا ہوں ادھر ریسرچ آف قرآن اور ریسرچ آف حدیث اور انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اینڈ سنہ کی تحریک مسلمان 58 ممالک سے زیادہ تیزی سے کام کر رہی ہے اور افیکٹو ہے. بے شک. اس پہ بڑے بڑے ریسرچ پیپر موجود ہیں. تو عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ وہاں پر کیا ہوا، صرف دنیا، سائنسی علوم اور تمام چیزیں. یہاں پر کیا ہوا، انہیں کم از کم دینی علوم پہ تو کھڑا ہونا چاہیے تھا. بے شک. ہوا یوں کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. اپنی بھی بھول گیا، کوئی شک نہیں ہے. میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. ڈرائیور نے، لیڈرز نے، زعماء نے یہ ہمیں کہا کہ دین پڑھیے، ہم نے دین بھی صحیح نہیں پڑھا، اور دنیا ہم نے ان کی مخالفت میں اور ان کی نفرت میں اپنے اوپر حرام کر لی. رب نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کے طریقہ جو سکھایا ہے، وہاں پر دنیا پہلے مانگنے کا درس دیا ہے، بے شک، لیکن ساتھ ہی آخرت کا بھی درس دیا. رہبانیت کو کا خاتمہ کیا ہے، لا رہبانیت فی الاسلام. بے شک. ٹھیک. تو مقصد یہ ہے کہ ہم سے یہ بس غلطی ہوئی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچا فرمان ہے الناس علی دین ملوکہم. جو پبلک ہوتی ہے، رعایا ہوتی ہے، یہ اپنے لیڈرز اور قائدین کے سٹائل کو، ان کے بول چال کو، ان کے یہ دور حاضر کے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. بے شک، صحیح بات ہے. تو ہوا یہ کہ ہمارے لیے، چونکہ ہم مشرقی جتنے ممالک مسلمان ہیں، ہم نے کسی نہ کسی دور میں برٹش گورنمنٹ کی غلامی کی ہے. ہم جسمانی طور پہ اس وقت اور ذہنی طور پہ بھی غلام تھے. میں سمجھتا ہوں اس کا ایفیکٹ اور اس کا امپریشن آج بھی ہم پر ہے، کہ آج بھی وہ ہمارے لیے لائف سٹائل میں، کھانے پینے میں، بیٹھنے اٹھنے میں، ایون ہمارے فوڈز کے اوپر ان کے فوڈز ڈومیننٹ ہو گئے. ہمارے روایتی کھانے، ہمارے روایتی لباس، ہماری عبادات، ان سب چیزوں پہ ان کی تہذیب اور کلچر کا انفلوئنس ہو گیا ہے. ہم ذہنی طور پہ ان کو اپنا آئیڈیل سمجھ بیٹھے ہیں، اس لیے نہ دین والے رہے. دنیا تو ہمارے پاس پہلے ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں دین کا علم، جو اصل علم ہے، پروفیسر راشد صاحب میں آپ کا یہاں پر توجہ دلانا چاہوں گا، اصل جو مطلب ہے نا علم کا مطلب کیا ہے؟ اویئرنیس فار اینی تھنگ، کسی بھی چیز کے بارے میں رہنمائی اور انفارمیشن، اچھی ہے، بری ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، معلومات کا نام علم ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اصل علم واقعتاً وحی کا علم ہے، جو اللہ نے اپنے نبیوں کو سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اپنے اہل بیت کو سکھایا، اور آخر میں کہا کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں علم آپ کے سپرد کر دیا ہے. باقی جتنے علوم ہیں وہ فنون ہیں پروفیسر صاحب. یعنی ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہم نے اس لیے بھی علم نہیں پڑھا کہ ہم نے شخصیات کو ماڈل بنایا، جو انہوں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، ریسرچ کو چھوڑا، تحقیق کو چھوڑا اور علم کو چھوڑا. صرف شخصیت پرستی ہمارے ہر نظریے کے اندر سب سے بالا تر ہو گئی ہے، اور اس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے. دوسری جو ایک ریزن محققین بتاتے ہیں وہ ہے کہ ہم جانچ پڑتال پہ بلیو ہی نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا یا آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے کوئی فاسق آتا ہے تو اس کی تصدیق کریں. جو جتنے فرقے بنے واعتصموا بحبل الجمیع، اگر یہ ایک کتاب پر، حدیث پر جمع رہتے، ریسرچ کو کھلے دل سے قبول کرتے، تو یہ حالت ظاہر نہ ہوتی. میں حضرت آپ سے چاہتا ہوں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں علم کی جو ضرورت اور اہمیت آپ نے بیان فرمائی ہے وہ بتائیں ہمارے ناظرین کو، تاکہ ہمارے معاشرے میں شعور پیدا ہو. لوگ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، دنیا پڑھائیں، اور یہ رزق کے لیے نہیں.
اللہ کے پیغمبر کے حکم کے لیے. بالکل. اس پہ میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بے شمار مثالیں قائم کر کے دکھا دی ہیں. بے شک. پرابلم یہ ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم شخصیات کے حالے کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، انہیں فالو کرتے ہیں، انہیں اپنے لیے اپلیکیبل سمجھتے ہیں، ان کی بات، ان کا بیٹھنا اٹھنا. حالانکہ مسلمانوں کے پاس نبی آخر الزماں پیغمبر امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات اور شخصیت کوئی اور ہے نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمیں یہ اس وجہ سے ہے جو ہم لوگوں کے اور شخصیات کے ارد گرد گھومتے اور انہیں فالو کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے نبی اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مکمل تعارف ہی نہیں ہے. بے شک. آج عالمی میڈیا اور جتنے الیکٹرانک میڈیا ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں، ریسرچ پیپرز ہیں، بکس ہیں، ماہنامہ رسالے ہیں، ان سب میں ایک خاص امپریشن دیا جاتا ہے. بے شک. حالانکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی رؤوف الرحیم ذات مشفق نہیں تھی کوئی نہیں ہے. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب قیدی بن کے آئے، بے شک، بدر کے یعنی کہ جنگ کے بعد، جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آپشنز آئیں. ایک آپشن دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک آپشن دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو جو رائے دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ زمین پر حضرت عمر فاروق کی رائے تھی اور آسمان پہ اللہ کی رائے تھی. بے شک. لیکن چونکہ وہ رائے اللہ نے بعد میں بھیجی، اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو آپ نے محترم قرار دیا اور اسے اڈاپٹ کیا. بے شک. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ آپ دنیاوی امور میں آپ مشورہ کیجئے، مشورہ کرنے کے بعد جب آپ کا دل ٹھہر جائے ایک بات پہ، پھر آپ اللہ پہ توکل کیجئے. بے شک. آپ نے کہا کہ بھائی ہم آپ کے قیدی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، آپ ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دیں. ایک قیدی 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو وہ. اب میرا سوال اس پہ یہ ہے کہ اگر تو وہ قرآن کا علم تھا تو اللہ کے پیغمبر سے بہتر کوئی نہیں پڑھا سکتا. بے شک. اگر وہ حدیث کا علم تھا تو معلم انسانیت سے بہتر کوئی پڑھا سکتا ہے نہیں. اگر وہ دنیاوی علوم سے ہٹ کے الہامی دین کی بات سمجھانا اور سکھانا تھی تو پھر اللہ کے پیغمبر کے ہوتے ہوئے تو صحابہ بولتے بھی نہیں تھے. بے شک. حالانکہ صحابہ کہتے ہیں علم تھا، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ آپ کے بات کا جواب کیا ہے. بے شک. لیکن آداب بارگاہ رسالت، اللہ اکبر، آداب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا کہتے؟ اللہ و رسولہ عالم. بے شک. یہ آپ کا تھا معاملہ. تو آپ نے ثابت کیا کہ دنیاوی فنون اور علوم بھی ضروری ہیں، بھی بہت ضروری ہے. باقاعدہ اگر آپ ریسرچ کریں کہ آپ نے جتنے اپنے سفراء کو بھیجا، ایمبیسیڈرز کو بھیجا دوسرے ممالک میں، تو مجھے بتائیں ان کے ساتھ کوئی ٹرانسلیٹر بھیجا تھا؟ خود انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان زبانوں کی افادیت بیان کرتے اور انہیں سکھانے کے لیے کسی نہ کسی کو مامور کرتے. بے شک. کوئی ٹیوٹر کا اہتمام کرتے. یہ پھر آپ نے سفراء کو بھیجا. یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ جو قیدی گرفتار ہوئے وہ مسلمان نہیں تھے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ 10 بچوں کو پڑھائیں، آزاد ہیں. جی. جو پڑھائیں گے وہ علم وحی والا علم نہیں ہے، یعنی اصلی علم ہے. بالکل. ہمارے ہاں تو ابھی بھی یہ کلچر ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو یعنی عصری علوم پڑھاتے ہی نہیں ہیں. جی. وہ پینٹ نہیں بناتے، اس سے ایمان خراب ہو جائے گا، ٹائی نہیں باندھنے دیتے. یعنی ابھی دیکھیں اتنا لمبا عرصہ زندگی گزارنے کے بعد ابھی ہم اسی بات میں جھگڑ رہے ہیں کہ کون سی حرام ہے کون سی حلال ہے. کوئی بتائے حضرت صاحب کو کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے عصری علم کی اہمیت کو اجاگر کیا. بالکل حضرت، یہ بہت اہم نقطہ ہے. اور ایک بات اور اضافہ کرتا ہوں میں. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بھی ہمیں شواہد ملتے ہیں کہ مدینہ کا لٹریسی ریٹ 100% تھا. ماشاء اللہ.
مدینہ کا لٹریسی ریٹ بھی 100% تھا، مدینہ کی صحت کا ریٹ بھی 100% تھا. یعنی وہی بات تحقیق تفتیش کے بغیر وہاں آگے اگلے بندے کے پاس نہ پہنچتی. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی حدیث بیان کر راویہ ہیں جی. یہ بھی یعنی اس دور میں اور قدیم زمانے میں یہ بھی ریکارڈ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے عورتوں کو تعلیم کی پوری اہمیت افادے سے آگاہ کیا. بالکل یہ اللہ کی رحمت ہے. اچھا، اس میں یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا حفاظت قرآن کے باب کو کھولیں نا تو آپ کو 3 چیزیں وہاں ملیں گی. جی کون کیا؟ کہ آج مستشرقین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو پتہ نہیں کئی 100 سالوں بعد لکھی گئی ہے. مستشرقین وہ مغربی علماء ہیں جو مشرقی علوم پر ریسرچ کرتے ہیں. وہ مغربی علماء، وہ اسکالرز جو مغرب میں رہتے ہیں، دین ان کا کوئی اور ہے، لیکن وہ مشرق کے اندر پائے جانے والے علوم اور فنون کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں ان کی نیگیٹیوٹیز نکالنے کے لیے. یعنی کوئی چیز منفی چیز ملے جی اس کو پراپیگنڈا کے لیے اچھالیں. اب وہ کہتے ہیں کہ حدیث تو پتہ نہیں کتنے 100 سالوں بعد لکھی گئی. تو ہم عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن کے اس دور میں لکھنے کے اور تدوین کرنے کے، مدون کرنے کے، ان ریٹن فارم لانے کے، کتابی بکلٹ کی شکل میں لانے کے شواہد ہیں، بے شک، اور حدیث کے بھی شواہد ہیں. وہ چیز کنیکٹ ہے لٹریسی ریٹ کے ساتھ. بے شک. میں ایسے یہ کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ میں سے بے شک 40 افراد کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے علم الوحی، جو مجھ پر وحی کا پیغام اللہ کی طرف سے آئے گا، اس کے لکھنے پر آپ مامور ہیں. سبحان اللہ. 40 افراد، وہ 40 کاتبین وحی جن میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں. ماشاءاللہ. آپ کیا کرتے؟ کتابی شکل میں وہ جو ایک ماسٹر کاپی جس کو آپ کہتے ہیں، بے شک، وہ بنا کے مسجد نبوی کے اندر ایک متعین مقام تھا وہاں رکھ دیتے. پھر مدینہ کے عام باسی گھروں سے آتے، پتہ چلتا بھائی وہی آ گئی ہے، اچھا لکھ کر رکھ دی ہے. وہ آتے اس ماسٹر کاپی سے کاپی کرتے اور گھروں میں لے جاتے. بے شک. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مدینہ کے باسی پڑے ہوئے تھے تو وہ لکھ لیتے تھے نا. بے شک. حضرت حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت ہمارے ناظرین کے سامنے بیان کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی، اس کا پہلا حصہ قرآن مجید ہے. بے شک. جس کو ہم وحی مطلب کہتے ہیں. بے شک. اور اسی طرح ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی طرف سے احکام کی کتاب ہے. اللہ نے اس میں حکم نازل فرمائے ہیں، گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان فرمائے ہیں، گزشتہ اقوام کے قصص کو بیان فرمایا ہے. اب اس میں جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا وَيُزَكِّيهِمْ، بے شک، ایک تو تزکیہ اور حکمہ کے الفاظ بھی ہیں. الحکمہ اور تزکیہ، ان دونوں سے مراد وحی قرآن مجید جس کو ہم وحی مطلب کہتے ہیں، اس کی جو عملی صورت ہے، جو پریکٹیکل فارم ہے، بے شک، وہ ہے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے بنیادی طور پہ ہمیں یہ بھی یعنی نتیجہ اخذ کر لینا چاہیے کہ قرآن میں اور صحیح حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تک کلام نہیں کرتے جب تک ہماری طرف سے وحی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اس لیے حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اس کی آئینی حیثیت، قانونی حیثیت اللہ کی نظر میں کیا ہے، بے شک، وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، بے شک، تاکہ معاشرے کے اندر یہ جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ حدیث ہے نا، قرآن کی آیت تو نہیں ہے. بے شک. تو اس لیے قرآن اور حدیث میں وحی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. بے شک. قرآن کا بھی تو ہمیں تب ہی علم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وحی قرآن کی فلاں صورت کی آیات ہے، فلاں صورت میں رکھ دو. تو ہمارے پاس اس دنیا میں صرف ایک ہی ایویڈنس ہے، اور وہ ایویڈنس
وحی کے اعتبار سے قرآن ہو یا حدیث ہو، وہ ایویڈنس حضرت محمد رسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو یہ بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ تو قرآن کا سیکھنا اور سکھانا دراصل علم کی فضیلت ہے۔ بے شک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر علم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ علم سیکھنے کے لیے اللہ کے گھر مسجد میں چلا جائے، سبحان اللہ، اللہ کے گھر مسجد میں چلا جائے، وہاں بھی مقصد علم حاصل کرنا ہے، تو اگر یہ باوضو ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر قدم کے اٹھانے پر سبحان اللہ، گناہ معاف ہوں گے، ہر قدم کے اٹھانے پر درجات بلند ہوں گے جنت میں، اور ایک روایت میں ہر قدم کے اٹھانے پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی کو مزید ارشاد فرمایا کہ جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے باوضو ہو کر علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے اور علم سیکھ کے واپس آتا ہے تو ایسا ہے جیسے کوئی حاجی حج کرنے کے لیے احرام باندھ کر بیت اللہ میں جائے اور احرام باندھ کر یعنی حج پرفارم کر کے واپس آئے، سبحان اللہ، جتنا اجر اس کا ہے اتنا ہی اجر اللہ اس طالب علم کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کا اجر کیا ہے؟ رجع کیوم ولدتہ امہ، سبحان اللہ، کہ اگر کسی حاجی کا حج قبول ہو جاتا ہے نا تو وہ ایسے ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اپنے پیٹ سے اس کو جنم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک There حدیث is میں ہے، no sin، کوئی یعنی گناہ ایک اس کے حدیث میں ہے کہ سمندر کی جو مخلوقات ہیں اس بندے کے لیے یعنی طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، بالکل رحمت کی، بخشش کی۔ ایسے ہی یعنی علم کی اہمیت اللہ کے پاک پیغمبر نے یعنی اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے بہت زیادہ۔ یعنی علم تو ایک از خود ایک فائدہ مند چیز ہے، مگر اس سے نیکیاں ملیں گی، گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند کرے ہوں گے، اور اللہ کی دیگر مخلوقات بندے کے لیے دعا کرے گی رحمت کی اور مغفرت کی۔ حضرت جو اللہ کے نبی کے زمانے میں دور نبوی میں علمی درس گاہیں تھیں، ان کے بارے میں بھی جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو جو پھیلایا ہے، اسپریڈ کیا ہے، اس کا احیاء کیا ہے، یہ تلوار کے زور سے ہے، حالانکہ یہ اوتھینٹک بات نہیں ہے۔ یہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا الزام ہے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے لیے، جو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بن کے آئے۔ آپ دیکھیں نا، یہود، عیسائی، کتنے لوگ ارد گرد بستے تھے، آپ نے ان پر شفقت نہیں کی، آپ نے بچوں پر شفقت نہیں کی، آپ نے جانوروں پر شفقت نہیں کی۔ تو مقصد یہ ہے، آپ کے اوپر یہ تو الزام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا ہے، لیکن سب سے بڑا سچ کائنات کا یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو اس قدر بڑا within 23 years یعنی کائنات میں سب سے کم دورانیے میں بے شک اور سب سے زیادہ فروٹفل بار اور سمر آور انقلاب جو ہوا، اور جس میں صرف چند 100 لوگوں کی جانیں گئیں، صرف چند 100 فیو پیپل جو کہ جنگ کے اندر ادھر سے لڑے یا ادھر سے لڑے، بے شک، ورنہ خونی انقلاب آئے دنیا میں، تعلیمی انقلاب تھا یہ، تعلیمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے اوپر کام کیا، بے شک، یقین مان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میں سمجھتا ہوں آپ نے جو سب سے پہلا اپنی ذات کے لیے جو درسگاہ کی جگہ کا انتخاب کیا تو وہ غار حرا تھی۔ بے شک، یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کائنات کے سب سے خوبصورت طالب علم ہیں، بے شک، اور اس دنیا کائنات کو بنانے والی خالق و مالک کی ذات بطور معلم ہے، بے شک، الرحمن علم القرآن۔ تو ایک تو وہ جو آپ خود
اپنے لیے علم کا ایک سورس اور ذریعہ بناتے رہے کہ توشہ لے کر چلے جاتے اور جب ختم ہو جاتا واپس تشریف لے جاتے. جب آپ پر وحی آ گئی پھر آپ دیکھیں آپ کی جستجو علم کے بارے میں کتنی تھی. آپ فرماتے ہیں پہلی وحی آئی, اس کے بعد وحی نہیں آئی. بے شک. کہتے ہیں ایک دن میں چلا, اپنے گھر سے ارادہ میں نے کر لیا آج میں نے اپنے آپ کو پہاڑی سے جا کے نیچے لٹکا دینا ہے. بے شک. اتنی جستجو, تمنا اور تڑپ تھی. یہ تڑپ, یہ تمنا آج کے ماں باپ میں ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دنیا اور دین کا علم سکھانا ہے. بے شک. یہ تڑپ ایک اسٹوڈنٹ میں ہونی چاہیے جب استاد پڑھا رہا ہو تو اور وہ دنیاوی علوم کو اور دینی علوم کو بھی اپنے دل میں جگہ دے. بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی تڑپ تھی, آپ گھر سے نکلے اور کہتے ہیں اچانک میری آسمان کی طرف نگاہ اٹھی, فَإِذَا هُوَ جِبْرَائِیل, حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور ان کی کرسی زمین و آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی ہے. سبحان اللہ. یہ وہ موقع ہے جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی ذاتی جسمانی حالت میں دیکھا. سبحان اللہ. ٹھیک, تو بہرحال بات اس طرف چلی جائے گی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ غار حرا ہے پہلی درسگاہ, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو جو ہے وہ درس و تدریس کا ذریعہ بنایا. اور میں کہتا ہوں کہ اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی اور درسگاہ, اسکول اور کالج, جامعہ, درسگاہ وہ دار ارقم تھا, جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری بہادر نوجوان جا کے اپنی جو ایمز لے کر آئے تھے کہ نعوذ باللہ من اللہ کے پیغمبر کو شہید کر دینا ہے, وہاں جا کے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, فرمایا میں اگر یہ اچھی نیت لے کر آئے ہیں تو میں ویلکم کرتا ہوں, اور اگر اچھی نیت نہیں ہے تو پھر میری تلوار عمر کا فیصلہ کرے گی. آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ, آپ نے کہا آنے دو, تو آپ نے کہا مجھے کلمہ پڑھا لیں. دوسری درسگاہ آپ نے مسجد نبوی کے اندر صفا یونیورسٹی کے نام سے, یعنی وہ چبوترا تھا تھوڑا سا اونچا, وہاں اقامتی اسٹوڈنٹس تھے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ تھے. لمبے واقعات ہیں, اتنے واقعات ہیں کہ وقت ختم ہو جائے گا. تو آپ نے اس پہ بہت کام کیا, بہت زیادہ کام کیا. ناظرین, اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو بہت واضح انداز میں بیان فرمایا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی افادیت, اہمیت پر بھرپور زور دیا, ہمیں دعوت دی ہم علم پڑھیں پڑھائیں. سب سے بہترین اس بندے کو قرار دیا جو علم پڑھتا ہے پڑھاتا ہے. میں اپنے معزز مہمان کو دوبارہ شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئے. اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرمائے, علم برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ.